السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اللہ کی رضا کے سامنے جھکنے کا سبق ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کا۔ یہ صرف ایک باپ اور بیٹے کی کہانی نہیں، بلکہ اللہ کے حکم پر مکمل یقین، صبر اور اطاعت کی ایسی مثال ہے جس کی نظیر پوری انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت محبوب نبی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری۔ آگ میں ڈالے گئے، گھر چھوڑا، ہجرت کی، لیکن کبھی اللہ کے حکم سے منہ نہیں موڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں ایک خوبصورت اور نیک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کے فرمانبردار اور نہایت نیک تھے۔ باپ بیٹے کے درمیان محبت کا رشتہ بہت مضبوط تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا تھا کہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اللہ کی رضا مال خرچ کرنے میں ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا مال غریبوں، یتیموں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اگلی رات پھر وہی خواب آیا۔ اس بار انہوں نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر دیے، مگر تیسری رات خواب دوبارہ آیا اور اب اشارہ بالکل واضح تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی سب سے عزیز چیز مانگ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ آخرکار ان کے دل میں خیال آیا کہ دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ خیال آتے ہی ان کا دل کانپ اٹھا۔ ایک طرف باپ کی محبت تھی اور دوسری طرف اللہ کا حکم، مگر اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ضرور پورا کریں گے۔ ناظرین، سوچئے وہ لمحہ کتنا مشکل ہوگا۔ ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر گئے اور محبت بھرے انداز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا، میرے ساتھ سفر پر چلنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے، فوراً اپنی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہا، امی جان، ابا جان مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، مجھے تیار کر دیں۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور پیار سے تیار کیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں عجیب کیفیت تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن زبان خاموش تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر حقیقت بتا دی تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آخرکار باپ اور بیٹا سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ منی کی طرف جا رہے تھے تو شیطان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جائیں۔ سب سے پہلے شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے بیٹے کو سفر پر لے جا رہے ہیں۔ شیطان بولا، نہیں، وہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے فوراً جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے۔ شیطان ناکام ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا۔ اس نے کہا، تمہارے والد تمہیں قربان کرنے لے جا رہے ہیں، اپنی جان بچاؤ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایمان سے بھرپور جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج بھی حج کے دوران مسلمان شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ رہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اصل حقیقت بتا دی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
ناظرین، یہ وہ مقام تھا جہاں ایک بیٹا اپنی جان سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دے رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ قریب آیا جب قربانی دی جانی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ قربانی کے وقت میں حرکت نہ کر سکوں، اور میری طرف نہ دیکھیں، کہیں محبت آڑے نہ آ جائے، اور میری والدہ کو میرا سلام کہنا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اللہ کا نام لے کر چھری چلانے لگے۔ زمین و آسمان پر خاموشی چھا گئی۔ فرشتے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دے دیا کہ اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے رہے، مگر چھری نے ایک بال نہ کاٹا۔ جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ ہیں اور ان کی جگہ ایک جنتی دمبا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ دمبا بھیجا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں سے راضی ہو گئے، کیونکہ دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ اسی یاد میں آج دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اصل قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، اصل قربانی اپنے غرور، حسد، لالچ، جھوٹ، نفرت اور گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے رب سے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ قیامت تک انسانیت کو یہ سبق دیتا رہے گا کہ اللہ کی رضا کے سامنے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا ایمان، کامل صبر اور اپنی رضا کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔